یہ ہے تمہاری حیثیت جناب خزانہ دار، لو سنبھالو. اس طرح سے تمہاری اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے. قسم کھا کر کہتا ہوں یہ لڑکی دماغ سے بالکل پیدل ہے. جو آدمی اپنے گھر میں حکومت نہ کر سکے بلا وجہ زندہ ہے. اس بار بھی یقیناً مغرب عشاء کی نیت سے مسجد گئی ہے تاکہ سونگ کر پتہ لگائے کہ کس میں حسین کی بو آ رہی ہے. اگر اس پر لگام نہ کسی جائے تو کل آئے گی اور کہے گی کہ ہمیں مسلم ابن عقیل سے ملنا ہے. پاگل کہیں گی. آخر کار اپنی ان علوی بازیوں سے ہماری ساری زحمتوں پہ پانی پھیر دے گی. ایک بار یہ کالی کلوٹی میرے ہاتھ لگ جائے تو اس کا قورمہ بنا کے رکھ دوں گا. آگے نہ بڑھ، آگے نہ بڑھ. تو کون ہے؟ تو مسلمان ہے یا کافر؟ نزدیک نہ آگے نہ بڑھ. رک جا وہیں. آگے نہ بڑھ، آگے نہ. خوش آمدید میرے پہلوان. دیوانے کہیں نزدیک تھا کہ میرا دم نکل جائے. یہ رسم اس جوان مرد کی استقبال کی ہے جو اپنی چالاکی سے دیو سے جنگ کرنے کے لیے گیا اور پہلے حملے میں اس پر سخت وار کیا. اور شہر میں تمہاری فتح کا چرچا تھا. تم پہ فخر ہے مجھے میرے سرکار. بانو آغا ڈر گئے ہیں. تیرا سر قلم کر دوں گا نمک حرام. ابھی کہتا ہوں تجھے چوٹی کے بل شہر کے دروازے پر لٹکا دے. اوئے مرد عرب، یہ میرا گھر ہے، یہ تمہارا بیت المال نہیں جو دھوم مچاتے پھرو. حالانکہ عربوں کے مزاج کے خلاف ہے کہ مرد اپنی بیوی کو لگان دے، لیکن مجھے اقرار ہے کہ میں جورو کا غلام ہوں اور عرب کے لیے باعث ذلت. بیگم کو حق ہے کہ مجھے اس جرم میں سزا دیں. تمہارے کام کا بھی جواب نہیں تھا شوزب. یہ آپ کی نظر کرم ہے بیگم. مجھے کتنا احساس غرور ہوا جب میں نے سنا. اے کوفے والو خبردار، اے کوفے والو خبردار، یہ ہے حکم امیر ہوشیار. ہمارا شوزب خزانے دار ہوا اب شورا کا عہدیدار. اپنے کانوں کو سب کھول لو، ذرا باغور یہ بات سن لو. دینار و درہم کے نہ ہو جاؤ غلام، اسرار مسلمان بھی نہ ہو جائے عام. برائیاں نہ ہو کبھی آشکار، ولا تجسسوا فی الاحوال. عجیب حافظہ ہے تمہارا. کتنی بار سنا ہے بول بول؟ میں نے صرف ایک ہی بار سنا سرکار. ایک ہی بار میں سب یاد ہو گیا. بانو ہر کام جانتی ہیں آقا. تو زیادہ کائیں کائیں نہ کر کالے کوے. ہماری بیگم کو تیری تعریف و تمجید کی ضرورت نہیں ہے. انہیں خود پتا ہے کہ محبوب دل کیسے ہوا جاتا ہے. تو جا کر اپنی ہانڈی دیکھ. کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے. ہائے میرے اللہ، ہانڈی جل گئی. خوش نصیب ہو تم شوزب، کتنے سکون سے سو سکتے ہو. تنگ آ گئی ہوں میں، خدا میری مدد کر. آخر کیسے ممکن ہے کہ حسین ابن علی کے مارے جانے کی فکر کیے بغیر تکیے پہ سر رکھ کر آرام کی نیند سو جاؤں؟ کیوں شوزب استعفیٰ دینے کی نہیں سوچتا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر علی اور اولاد علی کے ساتھ خیانت کرنا چاہتا ہے؟ خدایا، یہ کون سی بلا ہے جو میرے اوپر آ پڑی؟
جتنا میں ان اوہام سے دور رہنا چاہتی ہوں اتنا ہی ان میں پستی چلی جا رہی ہوں۔ ایسا خوف و ہراس کیوں مجھ پر طاری ہے؟ لعنت پر شیطان۔ وہ عیسیٰ ہے، عیسیٰ۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا بانو؟ کیا ہوا؟ ماریا خواب آپ دیکھا کو ہے؟ کیا ہو گیا بانو؟ اتنا الٹا سیدھا سوچتی ہو کہ نہ پوچھو۔ پانی، مجھے پانی دو۔ پیو اسے۔ خدا رحم کرے، پسینے سے کہیں سردی نہ ہو جائے بانو جان۔ خدایا، یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے؟ کون سی سزا؟ کیسا گناہ؟ تم آخر کس بارے میں بات کر رہی ہو ماریا؟ عیسیٰ کو صلیب پر چڑھاتا ہے اور ان کے سر کو زخمی کرتا ہے۔ عیسیٰ مسیح کے ہاتھ پیروں میں کیل ٹھوکتا ہے۔ یہ وہم ہے۔ عیسیٰ تو عالم ملکوت میں ہے، یہ سب افسانہ ہے۔ عیسیٰ مسیح کا دوبارہ ظہور ہو گیا شو صاحب۔ یہ سب کیا کہتی ہو تم؟ لگتا ہے جبریل نے تم پر نازل ہو کر عیسیٰ کے دوبارہ ظہور کی خبر تمہیں دی ہے۔ ہذیان ہے ماریا، ہذیان۔ تم جا کے سو جاؤ ریحانہ۔ آپ پریشان ہیں، میں کیسے سو سکتی ہوں بانو؟ اجازت دیجیے، میں جاگتی رہوں گی۔ ریحانہ جاؤ، سو جاؤ۔ سمجھتی کیوں نہیں؟ سب کچھ ہو چکا۔ آپ فکر نہ کریں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ جاؤ سو جاؤ ریحانہ، سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ریحانہ بحث نہ کرو، جاؤ۔ جی آقا۔ کہاں چل دی؟ ابھی ٹہلنا ضروری ہے۔ اپنے کو ذرا تھکا لوں تو شاید نیند آ جائے۔ معاف کر دو مجھے شوزب، تم سکون سے سو رہے تھے، میں نے تمہاری نیند خراب کر دی۔ ڈر گئے؟ نہیں، ڈرنا کیسا، لیکن گھبرا ضرور گیا تھا۔ شرمندہ ہوں، تمہارے لیے درد سر بن کے رہ گئی شوزب۔ جس کو مور چاہیے ہوتا ہے وہ ہندوستان تک بھی دوڑ کر جاتا ہے۔ اگر اتنی ہی شرمندہ ہو تو مجھے طلاق دے کر چھٹی کرو۔ ایسی باتیں کرتی ہو کہ اگر دیگ میں پکتا ہوا بکرا بھی سن لے تو بے بے کر کے ہنسنے لگے۔ آخر کیوں میرے رنگین خواب ایک دم سے تاریک ہو جانا چاہتے ہیں؟ جب سے میں نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی اس وقت سے تمہیں پانے تک میری ساری زندگی محرومیت و حسرت کے سوا کچھ نہ تھی۔ حسرت، حسرت۔ جب تک بچی تھی تو اپنے ماں باپ کی محبت اور شفقت سے محروم رہی۔ میری نوجوانی کو محبت نے اپنی خرافاتی تعلیمات سے برباد کر کے رکھ دیا۔ ہائے خدایا، ہائے خدایا، ہائے خدایا، میں کافر ہوتی جا رہی ہوں۔ یہ کیسا ستم ہے مجھ پر؟ استغفار کرو، یہ اضطراب کیسا ہے تم؟ ابن زیاد شوزب، ابن مرجانہ، وہ میری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس بدبخت نے دھمکی دے کر صرف مجھے ہی بیت المال کا اسیر نہیں بنایا ہے بلکہ تمہیں بھی دیوانہ بنانا چاہتا ہے۔ ماریا، تم سے یہ توقع نہیں ہے۔ وہ مضبوط ایمان آخر کہاں گیا تمہارا؟ تم ہمیشہ میرے لیے وہی با ایمان لڑکی رہی ہو جس کے ایمان کے سامنے موت بھی حقیر ہے۔ خدا کی قسم میں اب بھی وہی ماریا ہوں۔
تو آخر یہ اضطراب اور بے چینی کیسی ہے؟ مجھے ڈر اس خواب کی تعبیر کا ہے جو میں نے دیکھا ہے. مسیح کو کوفے میں صلیب پر لٹکا دیں گے. ابن زیاد ان کے سر پر زخم لگائے گا اور تم. نہیں، یقین نہیں آتا مجھے. میں نہیں مان سکتی. میں کیا ماریا؟ ابن زیاد تلوار میرے گلے پہ رکھی ہے اور تمہارے ہاتھوں میں کیل اور ہتھوڑی ہے، اور ابن زیاد کے حکم سے تم کیل کو عیسیٰ کے ہاتھ پیروں پر ٹھوک رہے ہو. شوزب، میرے خواب کے عیسیٰ حسین ہیں، علی کے بیٹے. سبحان اللہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بڑی ہولناک تعبیر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن زیاد حسین ابن علی کو مارنا چاہتا ہے، لیکن میں ابھی اتنا بے دین نہیں ہوا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو فرزند رسول کے خون سے رنگین کروں. ماریا، عجیب خواب دیکھا ہے تم نے میرے لیے. ابن زیاد ایک عیار و مکار شخص ہے شوزب. جب حسین کے لباس میں کوفے میں داخل ہوا تو ثابت کر دیا کہ ایک جادوگر ہے. ابن زیاد یزید کے لیے ایسے ہی ہے جیسے عمرو عاص معاویہ کے لیے. تو پھر اس سے دور ہی رہو شوزب. وہ میرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. کیا مجھے معبد کے حوالے کرنا چاہتا ہے؟ میں خود اپنے پیروں سے معبد چلی جاؤں گی. وہ مار ڈالیں گے تمہیں ماریا. یہ ناممکن ہے. میں معبد کے قوانین کو جانتی ہوں. جب تک یہ بچہ میرے شکم میں ہے محال ہے کہ وہ میرا قتل کریں. میرا قتل کرنا یعنی 2 لوگوں کا قتل ہوگا. معبد کی نگاہ میں گنہگار اگر میں ہوں تو اس بچے کی کیا خطا؟ وہ تمہیں نہیں ماریں گے چونکہ تم حاملہ ہو، ٹھیک، لیکن بچے کے دنیا میں آنے کے بعد تمہیں نہیں بخشیں گے. ماریا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں زیادہ قہرمان بننے کی کوشش نہ کرو. سینٹ ماریا کے دیر کے سامنے جھکنا محض حماقت ہے. شوزب، ابن مرجانہ کی مکر سے ڈرو. خون حسین خون مسیح ہے، خون خدا. مجھ پر اعتماد کرو ماریا. میں ابن زیاد کو مغلوب کر کے رہوں گا اپنے حساب کتاب کے علم سے. کس قدر فہم ہو. ابن زیاد اس قدر حرام کھایا ہے کہ تمہاری نصیحتیں بے اثر ہیں. تم اس کو اپنے حساب کتاب کے چکر میں لے کے اس کے ارادے بدل نہیں سکتے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. درود ہو اس شوزب خزانہ دار پر جو قوم شعبہ اور بیت المال مسلمین کے لیے باعث افتخار ہے. قوم شعبہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کا سردار سونے کی کان پر بیٹھ کر بھی شیطان کے بہکانے میں نہیں آتا. میں بغیر تعارف پہ کہہ رہا ہوں بھائی کہ میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو بے شک خود کو نہ روک پاتا اور روزانہ 1-2 تھیلیاں ان سونے کے سکوں کی چرا لے جاتا. حقیر کو اونچا سنائی دیتا ہے، ذرا تیز آواز میں بولو. التماس دعا، میں مستحق ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کی عدالت و سخاوت سے کچھ مل سکے. جنگجو ہو تم؟ نہیں، ہاں بلکہ عورتوں کے خلاف جہاد. آپ کو اچھا لگا؟ عورتوں کے ساتھ جہاد بڑی عجیب بات ہے. ہاں اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے. رونے کی اجازت ہے. روتے کیوں ہو؟ میں بہت صحت مند آدمی ہوں، میرے بازو بھی طاقتور ہیں، میں 2-4 آدمیوں کو پچھاڑ سکتا ہوں، لیکن
میں اگر ننگا ہو جاؤں تو ایک بھی جگہ میرے بدن میں سلامت نہیں ملے گی. میرا سارا بدن زخموں سے بھرا ہے، نوچنے، کاٹنے اور خروشنے کی وجہ سے. خدا کی قسم، جب میں اپنی جنگی کارستانی کو یاد کرتا ہوں تو میرا کلیجہ کباب ہو جاتا ہے اور دل چاہتا ہے اپنے چہرے کو دیکھ کر آنسو بہاتا رہوں. بس کرو میرے دوست، اس سن کے ہوتے ہوئے عورتوں کی طرح آنسو بہانا اچھی بات نہیں ہے. میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ سنا ہے کہ مجاہدین کو ان کی لیاقت کے اعتبار سے بیت المال سے وظیفہ دیا گیا ہے. مجھے بھی چاہیے. بیت المال سے وظیفہ تو انہیں ملتا ہے جنہوں نے میدان جنگ میں جہاد کیا ہو. یہ تو میں آپ کو بتا چکا. آپ نے کون سے ایسے بہادر مرد کو دیکھا ہے جو 4 مسلح عورتوں کے درمیان کھڑا رہے، جو نوچنے اور کاٹنے سے دم نہیں لیتی؟ میری 4 بیویاں ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے دن رات مرے ہوئے ابو نواز پر برستی رہتی ہیں. خدا تمہیں برے دن نہ دکھائے بھائی. کبھی تمہیں شہد کی مکھی نے ڈسا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ جب میری 4 بیویاں مجھ پہ چڑھائی کرتی ہیں ایسا لگتا ہے بچھوؤں کا لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے. میں دعا کروں گا خدا تمہیں صبر عطا کرے. دعاؤں کا کیا کریں بھائی؟ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ غریبی سکوں سے جاتی ہے، دعاؤں سے نہیں. کہیں 5ویں کا ارادہ تو نہیں ہے؟ نا بابا نا، ایسا نہیں کروں گا. بس چند سکے چاہتا ہوں جس سے ایک اونٹ خرید کر گھر کے حالات سدھار سکوں، کیونکہ ایک لشکر کی روٹی میرے ذمے ہے. ہوا و ہوس سے خدا ہی بچائے. آپ نے کیا فرمایا؟ جاؤ ابو نواز جاؤ، تمہاری مسخری طبیعت اور بلبل زبانی کی وجہ سے تمہیں سزا نہیں دوں گا. کیا فرمایا؟ خدا نخواستہ میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ حماقت سے بڑھ کر اور کیا غلطی ہوگی؟ تم جیسا فقیر آدمی کیوں 4 شادیاں کرتا ہے؟ قربان جاؤں تم پہ، گداپن کوئی دلیل نہیں چاہتا. اب ایسی غلطی نہیں ہوگی. ابو نواز کیوں سپاہی نہیں بن جاتے؟ اس میں اچھی تنخواہ ملتی ہے. خدا کا شکر کہ تم صحیح سالم تندرست آدمی ہو. فوج میں داخلے کے لیے میں تمہاری سفارش کر سکتا ہوں. میں اگر مر گیا تو میری 4 بیویاں بیوہ ہو جائیں گی. مسلمان ایسا نہیں ہے جو جنگ پر جائے مارا ہی جائے، تم خود مار بھی سکتے ہو. میں اپنی تقدیر کو خود جانتا ہوں. ابو نواز جیسا بد نصیب خدا نے پیدا ہی نہیں کیا. بتاؤ تم کس عرب کو جانتے ہو جس کے 17-18 بچے ہوں اور سب لڑکیاں، جن میں صرف ایک لڑکا ہے اور ابھی وہ بھی گھر میں کھلونے کھیل رہا ہے؟ کون سا کام جانتے ہو تم؟ آٹا پیستا ہوں. کیا یہ کام ٹھیک نہیں ہے؟ چکی والے ابو نواز تم ہو؟ مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ اور ایسے ویسے 10 من گیہوں کتنے من آٹا؟ سوچتے ہو یہ جگہ لاوارث ہے جو آٹا بھی چراتے ہو اور گیہوں بھی؟ اے نگہبان، نگہبان! قسم کھاتا ہوں میں نے چوری نہیں کی ہے. آپ کو غلط خبر دی ہے. میں تو فقط اپنی مزدوری لیتا ہوں، بلکہ چوری تو یہ آپ کے مطبخ والے کرتے ہیں اور مجھ بد نصیب چکی چلانے والے ابو نواز پہ ڈال دیتے ہیں. پورے 1 سال سے گیہوں کے حساب کتاب پر نظر رکھے ہوں. چکی والے کا حصہ 1/10 ہے، 1/2 نہیں. لوگوں کے مال میں خیانت کرتے ہو. ہاں، بیت المال تو ہمارے لیے نہیں، صرف گدھوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہے. میں یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ کچھ سکے لے جا کر اپنی زندگی گزار سکوں. اس دھوکے باز چور کو بند کر دو تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ 1 من دہی میں کتنا مکھن ہوتا ہے. تم تو چوروں کو پہچانتے ہو، بیت المال کی حفاظت بھی کرتے ہو، تو کیوں چوروں کے بادشاہ کی نوکری کرتے ہو؟ فرض کرو کہ کچھ چرایا بھی ہے جو کہ نہیں چرایا. اگر چرایا بھی ہے تو چند معصوم بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے چرایا ہے. اس طرح نہیں چرایا جس طرح تم لوگ چرا کر جنگیں کرتے ہو اور انسانوں کو مرواتے ہو.
خدا تمہیں کوفے کے فتنوں میں مبتلا کرے. خدایا تو انہیں ذلیل و خوار و رسوا کر. خدا تمہیں کوفے کے فتنوں میں مبتلا کرے. خدایا جناب خزانہ دار فرماتے ہیں کہ باورچی خانے کے ملازمین کل آ کر اپنی تنخواہیں لے لیں. آج ایک ضروری کام کی وجہ سے وہ اس کام سے معذور ہیں. کل میں نے دایا کو دیکھا. اس کی آنکھ میرے پیٹ پہ پڑ گئی. فوراً باتیں سنانا شروع کر دیا. کیا تم اپنی زندگی سے عاجز ہو گئی ہو؟ تمہیں اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ کیوں ٹہلتی نہیں؟ کیوں ہر وقت سوتی رہتی ہو؟ کیوں بہت کھانا کھاتی ہو؟ شکوہ ہی شکوہ. تم میری ہدایات پر عمل نہیں کرتی ہو. میری نصیحتیں پسے پوش ڈال دیتی ہو. تمہاری ہمدردیاں سر آنکھوں پر خالہ جان. تم پر فدا ہو جاؤں، صدقے ہو جاؤں تم پر. کیوں خود کو الجھن میں ڈال رہی ہو؟ خدا کی قسم جو کچھ آپ نے فرمایا بالکل ویسے ہی میں نے انجام دیا. جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں تو میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا پھر یقیناً جڑواں بچے ہوں گے. ٹھیک سمجھ گئی. خزانے دار صاحب سو رہے ہو؟ نہیں، جاگ رہا ہوں میری بیگم. تو پھر کہاں تھے؟ کہاں ہوتا، یہیں پر ہوں. اچھا تو بتاؤ کیا سنا؟ کدو کی خاصیت بتا رہی تھی اور شلغم کے فوائد. اتنے شوقیلے ہو تو جوکر کیوں نہیں بن گئے؟ اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے. ابھی جوان ہوں اور ڈھیروں آرزو ہیں، کبھی یہ تو کبھی وہ. کیا کوئی بات ہے جو میں نہیں جانتی؟ ریحانہ سو گئی؟ اب وہ بلال کا خواب دیکھ رہی ہے. بلال کا خواب؟ پڑوس کا سیاہ فام غلام جس کا نام ہے بلال. اوہ تو یہ بات ہے. تبھی تو کچھ دن سے میمنی کی طرح پھدکتی ہوئی پھرتی ہے. کنیز عاشق ہو جائے اور مولا بالکل بے خبر. ایسا سبق سکھاؤں گا اسے کہ بھول جائے گی عشق پہننے کی چیز ہے یا کھانے کی. ایسا کیا کر ڈالا اس نے؟ وہ کنیز ہے ہماری ماریا، آزاد نہیں ہے جو چاہے کرے. تو اس نے کچھ نہیں کیا. تم بھی دیر والوں کی طرح ہو گئے ہو. ہماری لونڈی ہے تو کیا، ہم اس کے دل کے مالک تو نہیں. ٹھیک ہے قبول. اس گھر کی مالکن کے فتوے کے سامنے میری گردن ہمیشہ جھکی ہے. کنیز تمہاری ہے، چاہو تو اس کی شادی کر دو، چاہو تو سرکے میں ڈال کر اس کو اچار بنا دو. شوزب اب کیا سوچ رہے ہو؟ ریحانہ سڑک سو رہی ہے، آپ بے فکر رہو. میں ابن زیاد کو مارنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں ابن زیاد کو مارنا چاہتا ہوں. تمہارے خواب نے مجھے سخت ہلا کر رکھ دیا ہے. مجھے یقین ہے کہ کوفے والے پھر آل علی کے ساتھ خیانت کریں گے. بالکل اسی طرح سے جیسے فرق علی کو شکافتہ کیا اور حسن کو مسموم کیا، حسین کو بھی مار ڈالیں گے. یزید نے بلا وجہ ابن زیاد کو کوفے کا حاکم نہیں بنایا ہے. ابن مرجانہ اچھی طرح کوفے والوں کی کمزوری جانتا ہے. کوفے کے اشعری قبیلے کو آج اس نے اپنا حامی بنا لیا ہے. اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو جلدی ہی علویوں کو بھی مہار کر لے گا. ابن زیاد کی زندگی یعنی حسین کی موت. ارادہ بہت خطرناک ہے شوزب. ہاں پتا ہے مجھے. تم کس طرح اسے مار سکو گے؟ ابن زیاد کے سپاہی تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. میں اسے نہیں ماروں گا، علوی اسے ماریں گے. یا شاید مسلم ابن عقیل اس کی جان لے لے. تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ نہ ڈرو ماریا، ہمت سے کام لو. تمہارے عیسیٰ میرے حسین ہیں، فرزند علی. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور حسین مار دیا جائیں، کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟
ابن زیاد کو مارنا یعنی حسین کے خلاف اعلان جنگ. یزید ابن مرجانہ کے خون کا بہانہ لے کر فوراً کھڑا ہو جائے گا. یزید کے پاس بہترین بہانہ حسین کا بیعت سے انکار ہے. وہ جنگ کو شروع کر چکا ہے. قسم خدا کی ابن زیاد صرف حسین کا خون بہانے کے لیے کوفے آیا ہے. شوذب، جس حسین کو میں جانتی ہوں وہ جنگ کے حق میں نہیں ہے. وہ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے. شوذب، تم ٹھیک کہتی، حسین جنگ نہیں چاہتے چونکہ علی کے بیٹے ہیں. علی بھی جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ایسا مجبور کیا کہ جنگ کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. ماریا، صرف تم میری محرم راز ہو. مجھے لگتا تھا جب تم سنو گی تمہیں خوشی ہوگی. مجھ پہ شک نہ کرو. خدا کی قسم تمہاری رازوں کو میں اپنی قبر میں لے جاؤں گی. مگر یہ بھی جان لو کہ تمہارے سارے راز مجھے خوش نہیں کرتے. تمہارا ابن زیاد کے قتل کا منصوبہ نہ حسین کے حق میں مفید ہوگا اور نہ ان کے چاہنے والوں کے حق میں بہتر. تم خود جان لو. اب اس کے بعد میں گونگی بن کے رہوں گی اور تمہارے بھیانک راز کے بارے میں بھی کچھ نہ کہوں گی. اس طرح تم بھی مطمئن رہو گے کہ اپنا راز فقط تم ہی جانتے ہو. فقط تم. تمہاری رضایت میرے لیے شرط ہے ماریا. اگر تم راضی نہیں ہو تو کوئی بات نہیں. یہ سرفرا ابن زیاد پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی تلوار پر سیقل کر رہا ہے تاکہ حسین کی جان لے. ہم تو مجبور ہیں. اس کی حمایت نہ کریں تو کیا کریں؟ حتیٰ رو بھی نہیں سکتے. اگر دوبارہ تم نے پھر وہی خواب دیکھا تو اس بار میرے ہاتھ میں ہتھوڑی اور کیل نہ پکڑانا. شوذب، علی کا خون اس عورت کے بھڑکانے سے ہوا جس کا نام قطامہ تھا، جو ان کی خون کی پیاسی تھی. ان کے بیٹے حسن ایک جودہ نامی عورت کے ہاتھ مسموم ہوئے جس کا باپ بھی علی کا دشمن تھا. میرے ڈراؤنے خواب میں بھی ایک بدتینت عورت ہے بنام ماریا نصرانی. لیکن شوذب، میں تو عاشق علی ہوں. یہ بے انصافی ہے شوذب، میری مدد کرو. میں نہیں چاہتی کہ آل علی کی تقدیر میں تیسری نفرین شدہ عورت بنوں. حاضر ہوں اپنی جان دے دوں تاکہ اس ابدی رسوائی کے داغ سے بری رہوں. میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں ماریا، لیکن تم خود نہیں چاہتی. چلو کوفے سے نکل چلے شوذب. کوفے سے نکل چلے؟ کہاں؟ کیا جانو. خدا کی زمین کوئی تنگ تو نہیں. یقیناً کوئی ٹھکانہ مل جائے گا جہاں ہم اس بچے کو لے کر کہیں سر چھپا سکیں. یہ نہیں ہو سکتا ماریا. ہم کوفے میں قید ہو چکے ہیں. ابن زیاد کے آنے سے پہلے تک اس بارے میں سوچا جا سکتا تھا. بدقسمتی سے وہ آ گیا ہے اور بری طرح ہم پر نظریں جمائے ہے. مجھے یقین ہے کہ در کوفہ پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے وحشی کتے ہمیں اپنا شکار بنا لیں گے. ماریا، یقین کرو میں نے بہت سوچا ہے. تنہا راہ ابن زیاد کا قتل ہے اور کچھ نہیں. کیسے شوذب؟ کس طرح؟ بھی بتاتا ہوں. میں ابن زیاد کو راضی کروں گا کہ وہ ہانی بن عروہ کی عیادت کے لیے جائے. میں نے سنا ہے کہ وہ آج کل مریض ہیں. ہانی بن عروہ اور ان کا قبیلہ شدید ترین دشمن ہے یزید کے. مجھے یقین ہے ابن زیاد نے اگر ہانی کے گھر میں قدم رکھا زندہ بچ کر نہیں جا سکتا. بس کافی ہے کہ ہانی تک ایک پیغام پہنچ جائے. میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گی، بس احتیاط سے کام لینا. خدا مددگار ہے. بس مجھے ایک امین قاصد کی ضرورت ہے. تمہاری بس ایک ہی امراض ہے اور وہ میں ہوں. جانتا ہوں ماریا، شکر گزار ہوں تمہارا. بڑی مہربانی. بس خیال رکھنا کہ ریحانہ کو نہ پتہ چلے. تم جانتی ہو کہ ابھی وہ بچی ہے
اور ویسے بھی آج کل وہ عاشق ہو چکی ہے، ایسے میں بہکانا اور لالچ دے کر اس سے راز حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ یہ رہے 3000 دینار شامی جناب مستطاب مجاہد ہمسیر مقبل علوی کے لیے۔ جی امیر۔ خدمت پکڑو۔ جی امیر۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤ؟ اگر علی والوں کو پتہ چل گیا کہ میں تمہارے قریبیوں میں سے ہوں تو میری وہ کھال اتر ڈالیں گے۔ زیاد فریاد و بکا نہ کر بکری کے بچے، مجھے مت جلا۔ اس وقت میں مجبور ہو جاؤں گا کہ تجھے کام سے چھٹی دے دوں۔ دوسرا چارہ بھی تو نہیں ہے مقل۔ علویوں نے میرے ساتھ وہ کام کیا ہے کہ مسلم کو تلاش کرنا میرے لیے ایک باریک سوئی کو بھوسے کے انبار سے تلاش کرنے سے بھی زیادہ مشکل۔ سمجھے؟ بس اسی مکاری کے ذریعے مسلم کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہانی ابن عروہ کے گھر ہے یا سلیمان ابن سرعت کے گھر یا مسلم ابن اوسجا کے۔ مجھے گمان ہے کہ مسلم مختار سخفی ہی کے گھر پہ چھپا ہوا ہے۔ ایک گدھے کہیں کہ وہ وہاں نہیں ہو سکتا۔ مختار بہت ہوشیار ہے، وہ ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اسے خطرہ لاحق ہو۔ ہاں، پہلے شاید اسے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہو، پھر اس سے عذرخواہی کر لی ہوگی اور کہیں اور پہنچا دیا۔ پھر کس لیے قبائل کوفہ سے مسلم کے لیے بیعت لینے کے لیے گیا ہے؟ وہ خود اپنے لیے بیعت اکٹھا کر رہا ہے۔ میں اس ثقفی کے سانپ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ وہ اپنی بادشاہت کے چکر میں، حسین تو ایک بہانہ ہے۔ تمہیں ماکل سے محبت نہیں ہے؟ تم چاہتے ہو بہانہ ڈھونڈ کے ماکل کو قربان گاہ بھیج دو؟ مقل جان، میرے مقل، تم ہی میرے لیے تنہا امین اور وفادار ہو۔ میں اس 1000 مذہب اور 1000 فرقوں والے شہر میں کس پر اعتماد کروں جو مجھ سے خیانت نہ کرے؟ ہاں، شوذب جیسوں پہ جو چاہتا ہے کہ ہمارا سر اپنے بدن پہ باقی نہ رہے۔ کیا؟ تو پھر رات میں مشورے کے لیے اسے کیوں بلایا تھا؟ اس لیے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ منکر نکیر کی طرح سوال نہ کر، جانتے بوجھتے انجان نہ بن، نہ فہم۔ اپنا گدھا پن چھوڑ اور جیسا میں کہتا ہوں ایسا کر، پھر تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، سمجھا؟ چلو اب پھر سے اپنا سبق دہراؤ۔ اب تک 100 بار دوہرا چکے ہو۔ یا امیر، بحث کر کر کے تنگ کر دیتا ہے، جیسے کہ گدھے کا بھیجا کھا لیا۔ یہ سب میں تیرے لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو مجھے تیرا سوگ منانا پڑ جائے۔ میں تمہارا خالازاد غلام ہوں، اگر آگ میں بھی کہو گے تو کود جاؤں گا، نہیں کروں گا تو بتانا۔ چلو مشغول ہو جاؤ۔ چلو ٹھیک ہے، مشغول ہو جاؤ۔ چلو شروع کرو۔ تم کون ہو؟ میں علی کے مریدوں میں سے ہوں، تم کہاں کے ہو؟ شام کے علاقے حمص کا ہوں۔ یہاں کس لیے آئے ہو؟ جہاد کے لیے آیا ہوں۔ سنا ہے علی والوں نے کوفے میں قیام کیا ہے اور یزید ملعون کی بیعت توڑ دی ہے، جو شراب خور، زن باز اور تارک الصلاۃ بھی ہے۔ تارک الصلاۃ۔ واہ، بہت خوب۔ آیا ہوں تاکہ پیغمبر کے سچے پیروکاروں کے ساتھ پسر پیغمبر کے ہم رکاب مرتد خلیفہ کے خلاف اور حرام خور مرجانہ کی اولاد کے ساتھ جنگ کروں۔ نہیں امیر، چاہتا ہے تیرے سر کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کروں تجھے؟ یہ طے نہیں تھا کہ مجھے گالی دے، خلیفہ کو گالی دے، یزید کو گالی دے۔ امیر اگر میں تم کو گالی نہیں دوں گا تو مجھ پر اعتماد کہاں سے کرے گا؟ امیر مجھے گالی دینے دو تاکہ وہ مجھ پر اعتماد کریں۔ کچھ اور کہو، کچھ اور کہو۔
کیا کہوں؟ شراب خور، شراب خور، شراب خور، بے دین، بے دین، عیاش، عیاش، شراب خور۔ شراب خور۔ شاباش شاباش، بہت اچھا۔ چلو جلدی بتاؤ اس کے بعد کیا ہے؟ یہ 3000 دینار شامی لایا ہوں جو مجھے اپنے باپ سے ارث میں ملا ہے۔ مجھے مسلم ابن عقیل کے پاس لے چلو جو میرے مولا حسین کے سفیر ہیں، تاکہ ان سکوں کو میں اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت میں پیش کروں اور وہ ان سکوں کو جہاد میں خرچ کروں۔ احسن، بہت اچھا۔ مسلم ابن عقیل میں خود ہوں بھائی، لاؤ وہ سکے مجھے دے دو۔ اچھا، جانتا ہوں کہ اس بدسات و بدکار مرجانہ کی اولاد کے جاسوسوں سے چھپ چھپا کر پھر سے میری ماں کو برا کہہ دیا۔ ابن زیاد بدکار کہوں؟ ہاں ٹھیک ہے مرحبا۔ میری ماں کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اسے خبر میں تو چین لینے دے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو پھر آؤ۔ مسلم کو پہچانتے ہو؟ میں بنی ہاشم کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ مسلم بھی بنی ہاشم سے ہے، اگر انہیں دیکھوں گا تو میں انہیں پہچان لوں گا۔ ایسا نہیں لا، اب تک 100 بار دہرا چکا ہے، بکری کا بچہ۔ نہیں معلوم کیا ہے کہ جب یہاں پہنچتا ہے تو غلطی کر جاتا ہے۔ تو عقیل کو پہچانتا ہے اور اس کی شباہت کی وجہ سے اس کے بیٹے مسلم کو بھی پہچانتا ہے۔ غلطی اس لیے کر جاتا ہوں کہ عقیل کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تم نے عقیل کو دیکھا ہے یا نہیں، فقط وہاں کے لوگوں پر ظاہر کرنا ہے کہ تم عقیل کو جانتے ہو اور ان کے بیٹے مسلم کو پہچانتے، تو وہ تمہیں مسلم کے پاس پہنچا دیں گے۔ میں اسی لیے تو ڈرتا ہوں، ممکن ہے احتیاطاً میرا امتحان لے اور ایک نقلی مسلم میرے سامنے لا کے کھڑا کر دے، میرا جھوٹ آیا ہو جائے گا کیونکہ میں نے عقیل کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت کیا میں اپنا سر پھوڑ لوں گا؟ ہاں ٹھیک کہا تم نے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ مجھ پہ چھوڑ دو، تم سے کیا مطلب؟ مغل، ان 3000 شامی دینار کسی جعلی مسلم کو پکڑا کر نہ جانا۔ ہائے میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے اپنے مقتل کو اب تک نہیں پہچانا؟ میں خود دھوکے بازوں کا سردار ہوں، تم مجھے سکھا رہے ہو؟ حرام خور، دغاباز۔ مغل، ہاں، اس حلیے میں نہ جانا، کوئی اچھا سا لباس پہن کر جانا، اور یہ داڑھی پر جو لٹکا لیا ہے دم جیسا اسے نکال پھینکو کہ تم پہ شک نہ کرے۔ تاکہ مجاہد جاؤ بس کرو، جاؤ۔